بما فعل المبطلون او تقولوا یا تم یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا کہ یقیناً جو شرک کیا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، یعنی یہ تم کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرنے والے تھے۔ من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، ہم تو ان کے طریقے کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ہم تو ان کے بعد آنے والی ایک نسل ہیں۔ افتہلکنا، اللہ رب العالمین سے یہ مشرک اللہ پاک بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا کلام کریں گے اور پھر ایسا کلام کا حضور تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم ہم سے یہ مطالبہ کرو افتہلکنا کہ اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا بما فعل المبطلون، ایسے کاموں کی وجہ سے جو باطل والے لوگوں نے کیا، یعنی ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا۔ یہ طرز عمل یہود و نصارہ کا ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین نے انہی کے دور کے اندر ایک شریعت، ایک رسالت، ایک رہنمائی، ایک قاصد پیغمبر رسول بنا کر کے بھیجا، اس کو ایک رسالت دے کر کے بھیجا۔ اب وہ اس رسالت پر کچھ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، اور اسی رسالت، اسی شریعت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کتاب کی صورت میں، کاغذوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، اوراق کی صورت میں ان پر نازل فرمائی، ان کے اندر رب العالمین نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، اوصاف کو، کمالات کو، معجزات کو، شخصیات کو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس کے متعلق رب تعالیٰ ایسے بیان فرماتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طریقے سے پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باوجود اس کے کہ پھر انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ہماری قوم میں سے نہیں آیا، انا بغض یہ تھا۔ اور پھر اس انا اور بغض کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دھتکار دیا، جا بجا ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العالمین اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ پھر ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے آپ علیہ السلام نے دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، آخری نبی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھ پر اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی رسالت اترے گی، مجھ پر ایمان لاؤ، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتے ہیں کہ تم روز قیامت یہ عذر لے کر کے نہ آنا ہمارے پاس، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، کہ یہ جو شرک کرنے والے تھے، جن کو ہم نے دیکھا دیکھی شرک کی، وہ تو ہمارے باپ دادا تھے، ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی شرک کی ہے، اس کے اندر ربا ہمارا قصور تو نہیں ہے کیا تو ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی نشانیاں رکھی ہے، دنیا کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہے، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے اندر تم ذرا غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں، اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ پر نشانیوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے آپ پر وضاحت کر دی، اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو تقلید کرتے ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا اس دین پر تھے تو ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا تھے یا دنیا کی کوئی اور ہستی تھی، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر باپ دادا کی بات یا پھر دنیا کی کوئی اور ہستی کی بات معنی نہیں رکھتی، بات وہی ہے جو قرآن و سنت سے سامنے آ جائے۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم صرف دو چیزوں کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کون سی؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہ دو چیزیں پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن پھر تم اللہ رب العالمین کے سامنے پشیمان ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے، اور تم پھر یہ غلط مطالبے کرو گے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم سے تمہارے یہ کوئی بھی مطالبہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی توفیق، یقول قولی ھذا، استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔